Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین محترم، سب سے پہلے میں میسج ٹی وی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنے سامعین کے سامنے کچھ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میسج ٹی وی کو دن دگنا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اس سلسلے میں ہمارے ان ساتھیوں کے جو عزائم ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر انہیں کامیابی نصیب فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کے 15ویں پارے سورہ کہف کے پہلے رکوع کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. سب سے پہلے میں اس کا شان نزول وہ عرض کرنا چاہوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشرکین مکہ کا ایک وفد یہودیوں کے سکھانے پر کچھ سوالات لے کر آیا اور یہ کہا گیا
کہ اگر یہ ان سوالات کا جواب دے گا پھر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے، لیکن اگر ان سوالات کا جواب نہ دے سکا تو یہ اللہ کا نبی نہیں بلکہ اپنے خیال سے، اپنے ذام سے یہ دعویٰ نبوت کرتا ہے۔ سوالات کیا تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ان ارشادات کو اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر درج کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کے 3 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال کہ روح اس کی کیا کیفیت ہے، آپ اسے بیان کریں، آپ یہ بتائیں۔ اور دوسرا سوال کہ اصحاب کہف کون ہیں، کتنے ہیں، اس کے بارے میں آپ فرمائیے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ ہمیں وضاحت سے بتائیں کہ وہ کون تھا، کیا تھا۔ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ میں کل کا ان سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحی آئے گی، جبریل آئے گا، مجھے بتایا جائے گا تو میں ان کو کل بتا دوں گا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کل آنا، میں تمہارے ان 3 سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ کل آ گئی، دوبارہ حاضری دی اور یہی سوالات کیے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کل بتاؤں گا، لہذا ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں ان سوالات کا جواب دیں۔ چونکہ وحی نہیں آئی تھی، جبریل نہیں آیا تھا، اللہ نے بتایا نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج تو نہیں، آپ دوبارہ کل آئیں، میں انشاءاللہ اسے کل بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا مطالعہ کریں۔ 18 دن گزر گئے، آپ ان سے فرماتے ہیں میں کل بتاؤں گا، لیکن وہی نہیں آ رہی۔ جب 18 دن گزر گئے، ان کو موقع مل گیا، انہیں بہانہ مل گیا تاکہ آپ کو بدنام کیا جائے، بگلے بجانے لگے، استہزاء کرنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ ہم کہتے تھے نا اللہ کا نبی نہیں، اللہ کا رسول نہیں، اللہ کا پیغمبر نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے طعنوں سے اتنا تنگ ہو گیا اور اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ یا اللہ یہ مجھے طعنے دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر خدا کا کوئی تعلق تھا، اب تو محسوس ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر گزارشات پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 18 دن کے بعد وحی نازل فرمائی اور مسئلہ حل فرمایا۔ میری ان گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت، ہر مقام پہ، ہر کسی کی
خبر جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہر وقت، ہر جگہ، ہر آدمی کی میں خبر جاننے والا ہوں، اس لیے کہ علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس خاصے کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علم غیب کی وہ تعریف جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ اپنے سامعین کے سامنے عرض کر دوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز حواس خمسہ اس سے اگر ثابت ہوتی ہے وہ علم غیب نہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا آنکھوں سے دیکھنا۔ بعض مرتبہ آدمی آنکھوں سے دیکھنے سے علم حاصل کرتا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی چیز کو اس کو ناک کے قریب کر کے اس کی سمیل لیتا ہے، اس سے بعض مرتبہ اسے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، یہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ بعض مرتبہ زبان سے چکھنے سے کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم غیب نہیں۔ اور بعض مرتبہ کانوں سے سن کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہاتھوں سے مس کر کے اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ان 5 ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں وہ علم غیب نہیں ہے۔ اسی طرح کشف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بعض مرتبہ کشف کے ذریعے سے چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے بعض چیزوں کی اطلاع دیتا ہے، انہیں اس وحی کے ذریعے علم ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی علم غیب نہیں۔ تو گویا انسان کے جو 5 ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، ہاتھ ہو گئے، زبان ہو گئی، ناک ہو گیا، کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئی، سننے سے بعض دفعہ انسان کو پتہ چلتا ہے، تو یہ چیزیں علم غیب کے اندر داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح جو چیز کشف کے ذریعے سے ہو وہ بھی علم غیب کے اندر داخل نہیں ہے، یا جو چیز وحی سے پتہ چلے وہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 7 چیزوں کے علاوہ جو علم براہ راست حاصل ہوتا ہے اس کا نام ہے علم غیب۔ تو اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 18 دن پریشان رہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، اگر آپ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والے ہوتے، اگر آپ عالم ما کانا و ما یکون ہوتے جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ 18 دن پریشان نہ رہتے۔ آپ مشرکین مکہ کا پہلے دن جواب دے دیتے، ان کو مذاق کرنے کا موقع نہ ملتا، ان کو استہزاء کرنے کا موقع نہ ملتا، ان کو ٹھٹھا کرنے کا موقع نہ ملتا، ان کو بغلے بجانے کا موقع نہ ملتا، اس لیے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے انبیاء علیہم السلام کو علم عطا کر دیتا ہے، وہ غیب علی الاطلاع ہے، غیب علی الاظہار ہے، علم غیب نہیں۔ علم غیب اور ہے اور غیب علی الاطلاع،
غیب علی الاظہار یہ اور چیز ہے. لوگ اسے گڑمڑ کر دیتے ہیں، آپس میں مکس کر دیتے ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت تک کی خبریں عطا فرمائیں. وہ خبر علی الغیب ہے، علم غیب نہیں. علم غیب یہ خاصہ خدا بندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاصے کے اندر کسی کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ غوث کو، نہ قطب کو، نہ ابدال کو، نہ جنات کو، نہ فرشتوں کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاصے کے اندر شریک نہیں کیا. اس لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس قرآن مجید کی آیت کریمہ یا ان سوالات کا جو جواب ہے اس سے پہلے یہ وضاحت کی جائے کہ علم غیب کیا ہے، اور اطلاع علی الغیب کیا ہے، یا اظہار علی الغیب کیا ہے. اظہار علی الغیب اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اطلاع علی الغیب کرتا ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے، لیکن علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب ہوتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ساری کائنات میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں، احسن ہیں، اطیب ہیں، وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ قرآن ہے. میں کوئی قصے کہانیاں بیان نہیں کرتا، نہ شب پرستم کہ حدیث خواب میں گویم، میں کوئی خواب کی باتیں بیان کروں. یہ قرآن مجید ہے، ہر گھر کے اندر اللہ کا قرآن ہے. میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا قرآن نکالیں، اور یہ سورہ کہف ہے، 15واں سپارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے. آپ یہ پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں، مفسرین کو پڑھیں کہ مفسرین نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. جو اس وقت میں آپ کے سامنے تمہید کے طور پہ گزارشات پیش کر چکا ہوں، یہی مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے کہ انہوں نے سوالات کیے، 18 دن گزر گئے، اور آپ پر یہ وحی کیوں نازل نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا، اللہ کا اسم گرامی نہ لیا، انشاءاللہ نہ کہا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 دن وحی کا سلسلہ منقطع رکھا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے روزانہ وعدہ فرماتے ہیں، وہ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں. 18 دن کے بعد انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، آپ کا ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیا، استہزاء کرنا شروع کر دیا، جس پر میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبریل کو نازل کیا اور وجہ بیان کی کہ اس لیے وحی کا سلسلہ منقطع رہا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرے آقا عالم الغیب ہوتے تو آپ نہ پریشان ہوتے، نہ آپ مضطرب ہوتے، نہ ان کے تانوں سے آپ دل برداشتہ ہوتے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. 18واں پارہ سورہ نور مشہور سورہ ہے. سورہ نور یہ بھی ایک واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. واقعہ کیا تھا کہ غزوہ بنی مستلق میرے آقا اس میں تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات میں سے آپ قرہ ڈالتے،
जिस आपकी अहलिया मुहतरमा का नाम निकल आता आप सफ़र में उनको साथ लेके जाते। इस मर्तबा जो कुर्रा निकला वो निकला उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सफ़र में हमराह है, तशरीफ़ ले गए, जल्दी वापस आ गए। वापस आ रहे थे तो रास्ते में आपने पड़ाव डाला। ये भी आप तफसीरें उठाकर देख लें, मुफस्सिरीन ने जो बातें लिखी हैं वही मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। जब पड़ाव डाला हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क़ज़ाए हाजत हुई। आपने हुजूर से अर्ज़ किया, बाहर तशरीफ़ ले गई। जब वापस आई तो गले में देखा आपका वो हार जो गले में डाला हुआ था वो मौजूद नहीं था। पहले जब तशरीफ़ ले गई आपने बताया, इतला दी, लेकिन अब दोबारा हार तलाश करने के लिए जब आप तशरीफ़ ले गई तो आप हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ नहीं करती, इसलिए कि उनके दिल के अंदर ख्याल यह था कि मैं जाऊंगी फ़ौरन हार मिल जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी, तो कोई ऐसा मसला नहीं। आप हार तलाश करती हैं, इधर मेरे आका ने हुक्म दे दिया कि कचावा उठाकर ऊँट पे रखा जाए और सहाबा को हुक्म दे दिया कि तैयारी कर ले ताकि हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सहाबा ने कचावा उठाया, उठाकर ऊँट पे रख दिया, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन बहुत नहीफ थीं। उनको ये महसूस न हुआ कि उम्मुल मोमिनीन इस कचावे के अंदर मौजूद नहीं हैं। चुनाचे सहाबा इकराम चल पड़े, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल पड़े। अब मैं बड़े ठंडे दिल से आपसे अपील करता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर मौजूद हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, सैयदना उमर फ़ारूक मौजूद हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा मौजूद हैं, सैयदना उस्मान गनी मौजूद हैं, उलुल अज़म सहाबा वो मौजूद हैं और ख़ुद मेरे आका की ज़ाते गिरामी वो मौजूद हैं। कचावा चल पड़ा, किसी को पता नहीं चला कि इस कचावे के अंदर मेरे आका की अहलिया मोहतरमा, मेरे आका की ज़ौजाए मोहतरमा, पूरी उम्मत की माँ सिद्दीक़ा कायनात हज़रत सिद्दीक़ अकबर की प्यारी बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद नहीं हैं। ये चल पड़े। मेरे आका ने एक सहाबी को पीछे छोड़ा होता था, हज़रत सफ़वान को, कि वो ज़रा बाद में आए ताकि अगर कचावे की कोई गिरी विरी चीज़ वहाँ रह जाए वो उठा के साथ ले आए। चुनाचे काफ़िला रवाना हो गया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं जब वापस आई तो वहाँ ये लश्कर मौजूद नहीं था, वहाँ सहाबा इकराम मौजूद नहीं थे। मैं सोचने लग गई कि क्या करूं। चुनाचे मैंने अपने दिल के अंदर ख्याल किया कि मैं यहाँ आराम करती हूँ। आपने एक सहाबी को ये ड्यूटी लगाई हुई है तो वो आएंगे, मैं उनके साथ सहाबा इकराम के अंदर हुजूर की खिदमत के अंदर हाजिर हो जाऊंगी। चुनाचे आप अपनी चादर मुबारक अपने जिस्म पे ओढ़ कर वहाँ लेट गईं और इतनी देर में हज़रत सफ़वान आ गए। देखा कि कोई इंसान पड़ा हुआ है, या बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपका चेहरा मुबारक थोड़ा सा नंगा था, चूँकि पर्दा नाज़िल होने से पहले हज़रत सफ़वान ने आपकी ज़ियारत कर रखी थी। तो जब आप पर नज़र पड़ी तो ज़ोर से कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आयशा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उठ के बैठ गई, मैंने पर्दा कर लिया। उन्होंने कोई मुझसे बात नहीं की, ऊँट बैठाया, मुझे ऊँट पे बिठाया
اور لے کے چل پڑے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، منافقین کو پتہ چل گیا اور منافقین نے ایسا اتہام لگایا، ایسا الزام لگایا کہ پورا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی میں لیلا مجنوں کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن ہے۔ ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے۔ سورہ نور ہے، دوسرا رکوع ہے، نکالنا اور 18واں پارہ ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، تاکہ اللہ کے قرآن کے پانی سے اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ اس لیے کہ اس وقت کفر کی، شرک کی، بدعات کی اتنی بھرمار ہے کہ اس سے مسلمانوں کے، موحدین کے جو عقیدے ہیں ان کو زنگ لگتا جا رہا ہے۔ قرآن کے پانی سے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ منافقین نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ جس سے پورا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا صحابہ اکرام سے مشورے لے رہے ہیں، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چلتے چلتے حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارا میری اہلیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کیا حضور اگر آپ اور شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بڑی بیویاں موجود ہیں۔ اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی فرمایا، ان سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے میری بیوی کے بارے میں؟ عرض کیا حضور جواب دینے سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا؟ فرمایا کہ عمر نکاح تو اللہ کی مرضی سے ہوا۔ خواب کے اندر مجھے آپ کی تصویر پیش کی گئی، مجھے بتایا گیا اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے ساتھ میرا عقد ہوا ہے۔ تو عرض کیا حضور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ الیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ پاک نبی کے گھر میں ناپاک بیوی بھیج دے۔ اس لیے حضور میں عرض کرتا ہوں سبحانکا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ہماری ماں پہ لگایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کے یہ جملے اتنے پسند آئے کہ فوراً جبریل سے کہا کہ اسے قرآن بنا کے میرے محبوب کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ مشورے نہیں کرتا، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات آپ پہ ہوئے، پریشان ہوئے، آپ نے مشورے کیے، آپ نے صحابہ سے پوچھا، جو بہت بڑی بین دلیل ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی جاننے والا نہیں۔ اگر ہوتا تو میرے آقا پریشان نہ ہوتے، میرے آقا اسی وقت فرما دیتے کہ ٹھہرو، میری اہلیہ باہر تشریف لے گئی ہیں، واپس آنے دو، کچاوا خالی ہے۔ نہ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا جن کی بیٹی ہے، اس لیے کہ اس وقت جو طوفان آپ کے خلاف ہوا، جو پریشانی آپ پہ ہوئی کہ لوگ تانے دے کے کہتے تھے یہ ابو بکر ہے الیعوذ باللہ جس کی بیٹی نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ میرے محترم دوستو، میں اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ قرآن کے واقعات اس بات کی بین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔